سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو ذمہ داری کسی کو دی جاتی ہے وہ ذمہ داری خود اس انسان کے اندر ایک تبدیلی لے آتی ہے۔ اگر میں جماعت کا عام رکن ہوں تو عام رکن کی حیثیت سے میرے اندر کے احساسات ہیں اور مجھے اس کا پورا احساس ہوگا کہ میں ایک رکن ہوں، میں جماعت کی خیرخواہی میں بات کر سکتا ہوں، کوئی حکم مل گیا تو اس کو عمل درآمد کر سکتا ہوں، لیکن آگے میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں جماعت کو چلاؤں یا جماعت کو میں کوئی اپنی رائے پر زور دوں۔ لیکن جو ہی آپ کو ایک منصب ملتا ہے، ایک ذمہ داری ملتی ہے، تو اسی ذمہ داری کے حوالے سے آپ کے اندر کے احساسات بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ میں رکن نہیں ہوں، میں اب ناظم ہوں، میں اب نائب صدر ہوں، امیر ہوں، جو بھی عہدہ آپ کے حوالے ہو جاتا ہے، تو اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں آپ نے اس ذمہ داری کے تحت استعمال کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو جبلت اور انسان کی جو فطرت اور طبیعت تخلیق کی ہے، وہ انسانی معاشرے کا مل جل کر رہنا ہے، یعنی انسان مدنی طبع مل جل کر رہنا، یہ اس کا مزاج ہے۔ یہ جنگلوں میں جانوروں کی طرح بکھرا بکھرا نہیں پھیلا کرتا، کہ وہ اکیلے اپنے ہی پیٹ کی فکر میں رہے اور اس کا نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی محلہ، نہ کوئی قوم، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی اجتماعی زندگی۔ تو رب العالمین نے بھی اسی اجتماعی زندگی کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں کہ آپ نے اس اجتماعی زندگی کو کیسے گزارنا، آپ نے مل جل کر کیسے رہنا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑی واضح، واشگاف اور مختصر لفظوں میں ارشاد فرمایا الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ جماعت، مل جل کر رہنا، ایک دوسرے سے وابستہ رہ کر زندگی گزارنا، یہ ہے رحمت، اور تفرقہ بازی، بکھرنا، یہ تو معاشرے کے لیے عذاب ہے، عذاب۔ اور پھر اسی لیے حکم دیا علیکم بالجماع والقطاع۔ یہ علیکم کو کی تقدیم جو ہے یہ خود دلالت کرتے ہیں لزوم پہ، کہ تم پر لازم ہے کہ تم جماعت زندگی اختیار کرو، اور تم پر لازم ہے کہ اطاعت کرو۔ اب یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے جماعت سے وابستگی اور ایک ہے فیصلوں کی اطاعت۔ جماعتوں کا جو تصور ہے وہ جامع نظریات کی بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ پھر ہم انجمن ہیں، دکانداروں کی اپنی انجمن ہے، کسانوں کی اپنی انجمن
ہے، کارخانے داروں کی اپنی انجمن ہے، مزدوروں کی اپنی انجمن ہے، دو چار مسئلے ان کے اپنے ہوتے ہیں اور اسی کی گرد وہ گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ملکی سطح پر آپ ایک جماعت ہیں تو پھر ایک جامع نظریے پہ ہمیں ایمان لانا ہوگا۔ اور جامع نظریہ اس حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، پھر آپ کا حیات طیبہ اس کا نمونہ، پھر خلافت راشدہ، ان کا طرز عمل، کس طرح انہوں نے ملک کا نظام چلایا، ملک کے نظام کے لیے اصول وضع کیے، اور ابد الآباد تک انسانیت کو ایسے اصول عطا کیے کہ کسی رد و بدل کی اس میں گنجائش بھی نہیں، اور جہاں گنجائش ہے وہاں توسع بھی تو انہوں نے دیے۔ اب جامع نظریے کی بنیاد پر جب ہم جماعت میں شامل ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت حق ہے، ہم نے اس کا منشور پڑھ لیا ہے، منشور بالکل قرآن سنت کے تابع ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے یہ تو خالصتاً ان اکابر علماء کرام نے تیار کیا ہے کہ جس کے ایک ایک شق قرآن حدیث سے بھی۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا محمد مراد صاحب رحمہ اللہ سنکھر کے، وہ چونکہ اس مجلس کے رکن تھے جس مجلس نے جمعیت کا منشور بنایا، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، میں نے کہا حضرت مجھے اتنا بتا دیں کہ جب آپ لوگ جمعیت علماء اسلام کا منشور بنا رہے تھے تو تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کرنے کا آپ لوگوں نے طے کیا، ان سے استفادہ کیا، یا کہ صرف فقہ حنفی سے؟ وہ مسکرائے بھی اور کہا کہ بہت اچھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، تو اچھا کہ آپ نے سوال کر دیا۔ تو فرمایا ہم نے اصول یہ بنایا تھا کہ منشور کی تشکیل میں ہم تمام ائمہ مجتہدین کی آراء سے استفادہ کریں گے، لیکن منشور مکمل ہو گیا اور فقہ حنفی سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک ایسا منشور آج آپ کے ہاتھ، اور منشور مستحکم دستاویز ہو۔ دستور میں تو ہم سادہ اکثریت سے تبدیلی کر لیتے ہیں، لیکن منشور میں تبدیلی لانے کے لیے ذرا شرائط سخت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فقہا کی فقہی اجتہادات ہیں، اس میں مختلف مجتہدین کی آراء مختلف ہوتی ہیں، اختلاف کی گنجائش میں ہوتی ہے۔ کئی اماموں کے اختلاف میں ایک امام کے قول پر فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ عمل اس پہ کرو، تھوڑا اس سے اوپر جاتے ہیں تو سنت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ جس پر دلیل ایک حدیث ہوتی ہے، اب احادیث تو بہت ہوتی ہے، لیکن اطاعت وہ ہے سنت،
علیکم بسنتی، میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین، یعنی آپ کا معمولی زندگی کیا ہے، تو معمولی زندگی کو اپنانا، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی حدیث موجود ہے تو اس پر اگر ضرورت پڑ گئی عمل کرنا جائز ہوگا، حدیث ہے، لیکن معمولی زندگی کیا بنانا، منہج زندگی کیا ہوگا آپ کا، تو وہاں پر بھی علماء بحث کرتے رہتے ہیں، بحث کی گنجائش ہوتی ہے۔ اگر حدیث مختلف آ جائیں تو تطبیق کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر تنسیخ کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اگر تنسیخ بھی ممکن نہ ہو، دونوں برابر برابر کی ثبوت کے ساتھ ہو، روایات بالکل مضبوط ہے، تو پھر وہاں آپ کو ترجیح دینی ہوگی، ترجیح کے لیے اپنے اسباب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس میں گنجائش ایک بحث کی ہے۔ اس سے ذرا اور اوپر جائیں تو کتاب اللہ، اور کتاب اللہ ایک ایسی مستحکم دستاویز ہے کہ جس میں رد و بدل کی گنجائش پیغمبر کے لیے بھی نہیں۔ یہاں پر بھی مختلف محکموں کے اپنے اندر کے محکمے کے، ان کو قواعد و ضوابط کہتے ہیں، محکمے کی مرضی ہے جب اس میں کوئی تبدیلی کرے، اس سے اوپر جائے تو قانون سازی ہے، تو قانون سازی ادارہ خود نہیں کر سکتا، قانون ساز ادارہ کرے گا، لیکن اس میں ترمیم بھی سادہ اکثریت سے ہو سکتی، لیکن جب ملک کی کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ آتا ہے، آئین کا مسئلہ آتا ہے، تو اس میں ذرا استحکام و دوام چاہیے، روز روز کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہو تو 2/3 اکثریت چاہیے اس کو، اس طرح آسان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے پاس بھی جو منشور ہے وہ جماعت کی ایک مستحکم دستاویز ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دوسری پارٹیاں جب الیکشن آتا ہے تو انتخابی منشور کا اعلان کر دیا۔ بھائی انتخابی منشور آپ کا ہر زمانے میں اپنا منشور ہوگا، لیکن جمعیت علماء اسلام کا جو منشور ہے ہمارا ہر الیکشن کے لیے منشور ہے۔ لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر ہم کچھ باتیں نئے انداز سے کر دیتے ہیں، اس کو میڈیا والے کہتے ہیں انتخابی منشور کا اعلان کرتے، کوئی انتخابی منشور نہیں ہوتا، انتخابی منشور ہمارا ایک ہی ہے جو عام حالات میں بھی ہے اور الیکشن میں بھی۔ تو اس اعتبار سے جو ہماری جماعتی زندگی ہے، اگر جامع نظریہ صحیح ہے تو پھر ممکن ہے کہ جامع نظریے کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں اور کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں تو ایک اجتہادی غلطی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن جماعت کے اندر ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر اس جماعت سے الگ ہونے کا جواز پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب وہ قرآن و سنت کے مطابق جامع نظریہ آپ کا صحیح ہے، ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے وابستہ ہونا واجب ہے، اور ایک آدھ کی چھوٹی موٹی اگر اجتہادی غلطی کسی فیصلے میں آ جاتی ہے اس کی بنیاد پر الگ ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر جامع نظریہ غلط ہے، باطل ہے، امکان ہے کہ کہیں کسی موروثی حالات میں وہ ایک جزوی فیصلہ دے اور وہ صحیح ہو، اس طرح اکا دکا ایک فیصلہ دینا کہ اس فیصلے پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ دے رہی ہے وہ جماعت، لیکن جامع نظریہ باطل ہے،
اس جماعت سے الگ رہنا واجب ہے، اور ایک آدھ اچھے فیصلے کی وجہ سے اس میں شامل ہونا ناجائز ہے۔ اور یہ جواز اور وجوب اور عدم جواز، یہ جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو الفاظ فرمائے ہیں اس میں لزوم تھا، اور لزوم دلالت کرتا ہے وجوب پہ۔ اب ایک ایسی جماعت ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات۔ ہمارے دستور میں ہے کہ کوئی امیدوار اپنا نام عہدے کے لیے خود پیش نہیں کرے گا، یہ ہے نا۔ دوسرا نکتہ ہے کہ جس کا نام پیش کیا گیا وہ اپنا نام خود واپس نہیں لے سکے گا۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن یہ جو ہم نے اس کو دستور کا حصہ بنایا ہے، یہ صرف مسئلہ اور فتویٰ نہیں، یہ قریب قریب جاتا ہے تقوی میں۔ یعنی ہم ایک ایسی پاک جماعت ہیں اور عہدوں سے ہم اتنے دور ہیں، اور کوئی مفاد جاہ کا مال کا ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک اس میں کوئی وجود ہی نہیں ہے اس کا، لہذا اگر کہا جائے کہ اپنا نام خود پیش کرو تو کبھی پیش ہی نہیں ہوگا، اتنے پاک لوگ۔ اور اگر ہمارا نام کوئی اور لے اور پھر مجھے اختیار ہو کہ میں اپنا نام واپس لے سکوں تو شاید ہمیں کوئی عہدیداری نہ ملے۔ اب آپ کا دستور جو آپ کے عہدے کے لیے یہ دو شرطیں لگاتا ہے کہ نہ آپ اپنا نام خود پیش کر سکتے ہیں، اور نہ اگر آپ کا نام کسی نے پیش کیا تو خود واپس لے سکتے ہیں، اس کا جو معیار ہے وہ معیار کیا ہے؟ اور ذرا ہم آپس میں جو بیٹھے ہیں وہ ذرا اپنے گریبان میں جھانک لیں، ہمارا عمل اور جماعت کا دستور اس میں کتنا فرق ہے، بہت مشکل میں فرق ہے۔ ہم اسی عہدے پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم لابیاں کرتے ہیں، ہم بوکے سے برساتیاں کرتے ہیں، ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، یہ چیزیں اصلاح طلب ہیں۔ اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، ذرا گستاخی بھی ہوگی اس میں، کہ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس وقت آپ کو دی گئی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر آپ اس پر ہم شروع کرنا چاہیے۔ مشاورت کی حد تک کوئی بری بات نہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم اسے بیٹھ کر لیتے ہیں کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں بدنیتی شامل ہونا، ایک نااہل کو لانا اس لیے کہ میرا دوست ہے، ایک اہل کو گرانا اس لیے کہ شاید میرے منشا کے مطابق نہیں چلتا ہے۔ اب یہ جو معاونین آپ حضرات نے لیے ہیں تو ذمہ داری تو مرکزی ناظم انتخاب کی ہے، چاہیے کہ کوئی رکن پوری جماعت کا ہماری طرف رجوع نہ کرے اس میں، لیکن پھر بھی کبھی سوشل میڈیا پہ، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی کسی طریقے سے اب ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو معاونین لیے گئے ہیں یہ تو اس گروپ کے ہیں، اور میرے گروپ کا تو کوئی بندہ نہیں لیا گیا۔ اب وہ گروپ اور میرا گروپ، یہ کتنا قبیح لفظ ہے جماعت کا۔ ہم ایک جماعت ہیں، ہم سب ایک گروپ ہیں، یہ اس گروپ سے لیے گئے اور اس گروپ سے لیے گئے۔ اب اگر میں آپ کی بات مانوں کہ ٹھیک ہے دو معاون آپ کی بھی لے لیتا ہوں، اب یہ جو نظم انتخاب ہے بظاہر اس کا عنوان یہ ہے کہ غیر جانبدار ہے، انہوں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے جو ان کے حوالے کی گئی ہے، اس میں تو کوئی کسی کا ساتھ دینا مخالفت کرنے کا تصور نہیں ہے۔ اب میں نے جب کہا کہ یہ آدمی تو اس گروپ کا ہے
یہ تو ہوا الزام. ضروری نہیں ہے کہ وہ جانبدار ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. لیکن جب میرے منشا کے مطابق اس میں معاون ڈالا جائے گا تو اس کو تو ٹھپا لگ گیا نا کہ وہ جانبدار ہے، وہ طرفداری کرے گا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سی عقل کی بات ہے اور کون سی جماعت کے ساتھ اخلاص کی بات ہے کہ میں سب آنے والے وقت کے لیے اپنے عہدے کے لیے یہ اس کا گروپ ہو، یہ میرا گروپ ہو، یہ اس کا معاون اور یہ میرا معاون. تو یہاں پر آ کر آپ نے اس تلسم کو توڑنا ہے، مایوس کرنا ہے ایسے لوگوں کو. اور صرف مایوسی کا یہ معنی نہیں بلکہ اعتماد میں رکھنا ہے اس کو. دیکھیے آپ کا جو اشکال تھا وہ ایسے وہم تھا اور ہم نے حقیقت کو سمجھا. توحید میرا عزیز ہے، مجھے پیارا ہے، عاملہ نے اس پہ اعتماد کیا تو کوئی وجہ تھی. لیکن ناظم انتخاب ہونے کے بعد اب اگر میں اس کو یہ کہوں بطور امیر سے ہی کہ بھئی اس کو رکن بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا، اس کو عہدیدار بنانا ہے، اس کو نہیں بنانا، تو اس کا فرض بنتا ہے، فرض منصبی ہے کہ وہ میری بات کو رد کر دے، اس کو درجہ نہ سمجھے اور اپنے ضوابط کو فیصلہ کرے. اور یہ گواہ ہے، انہوں نے فون پہ مجھ سے کوئی مشورہ لے لیا. میں نے کہا جو آپ کو جو چاہے گا، جو چاہے آپ کریں، آپ کا اختیار ہے. اگر کوئی اچھی بات آ جاتی ہے کسی کی زبان میں، یار یہ میری بات میں ایک اچھی تجویز ڈالی ہے، میں جماعت کو ناظم انتخاب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اس پر دباؤ ڈالنا یہ کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں کرو گے تو پھر آپ جانبدار ہیں، ہمارے ساتھ زیادتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی اگر ہم اصلاح کر لیں، اور ضروری نہیں کہ ہم پچھلے حالات کو کوئی حوالہ دیں. بہت سی قباحتیں ہوئی ہیں ہماری تاریخ میں ہوگی، ہم نے بہت سی چیزوں کا تشکوشی بھی کی ہوگی. اور میں آپ کو واضح کر دوں، بہت سی دفعہ جماعت کے اندر معاملات تنازعات آتے ہیں اور بظاہر وہ اس کے مقتضی ہوتے ہیں کہ اس پر آپ یہ احتساب کریں. لیکن میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں اس بات پر کہ جب میں ماحول کو دیکھتا ہوں اور مجھے اندازہ لگ جاتا ہے کہ اگر الزام کچھ صحیح بھی ہو تب اس الزام لگانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں رکوں، کیونکہ یہ نیت ہمارے بزرگ سے مولانا ذکر سے پوچھے بڑے آدمی، بہت بڑے آدمی. کچھ لوگ تھے اور اپنے ایک ساتھی کے بارے میں شکایت کی. اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت کو ہم مستعل کیسے کریں. ہم ان کے پاس اور عبدالواسی کی شکایت لے کر جائیں گے تو اس کے خلاف ہم مستعل کیسے کریں گے. حضرت مشورہ کرنے کے بعد سوچا کہ حضرت فوٹو کے بڑے مطالعے کو حرام سمجھتے ہیں، اور ان کی جو روزانہ اخبار میں تصویریں آتی ہیں تو ہم کہیں گے یہ تصویروں سے نفرت نہیں کرتا، روزانہ تصویریں بنواتا ہے، جلسے کی تصویریں بنواتا ہے. یہ بیانیہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا. تو جب پیش کیا اور ان کا بیان سنا، کہتے ہیں بات تو تمہاری صحیح ہے لیکن نیت تمہاری صحیح نہیں. تو بات کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات آپ کرتے ہیں وہ تصویروں سے نفرت نہیں کرتا تو اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ وہ بڑے فضل الرحمان کی بات کرو نا. اس قسم کی چیزیں جو ہیں بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں شکایت برقرار رہ جاتی ہے کہ ہم نے لوگوں کے سامنے بات پیش کی اور انہوں نے دیکھو ہمارا موقف نہیں دیا. اس طرح پتہ ہوتا ہے اندر سے. اور یہ جماعت جو ہے الحمدللہ ہمارے سامنے ایک تالاب کی حیثیت رکھتی ہے کہ سامنے تالاب ہوتا ہے، اگر ایک پتا بھی اس کے اوپر گرتا ہے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کی ضرور پتہ آ گیا، فوراً ارتعاش ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے اگر ہم بالاتر ہو جائیں تو ایک اچھی سی جماعت ہے. اور جہاں تک عوام میں مقبولیت کی علامت ہے، ٹھیک ہے
معروضی مسائل آتے ہیں اور لوگوں کی ان کی دلچسپی بھی ہوتی ہے اور اس پر لوگوں کو فوراً اٹھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہمیں مسلسل کام اور لوگوں کو وابستہ رکھنے کے لیے وقتی اور معروضی نعرے اور معروضی مسائل کو بنیاد بنا کر اٹھانا یہ ترجیح نہیں ہونی چاہیے۔ ترجیح ہمارے بنیادی اعتقادات اور نظریات ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو۔ ویسے تو اسلام میں آنے کے لیے ایک چھوٹا واقعہ بھی لوگوں کے لیے دلیل بن جاتا تھا اور اس چھوٹی سی بات پہ آ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، لیکن پھر بعد میں دین کو سمجھنا پڑتا ہے۔ آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک بیان سے، آپ کے ایک ادا سے ایک آدمی متاثر ہو گیا، وہ جمعیت میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو جمعیت میں آنے کے بعد یہ تو نہ سوچے نا کہ میں تو بارش سے پرنالے میں آ گیا، سمجھے کہ میں رحمت میں آ گیا۔ اب ہر قدم پر رحمت ہے، ہر قدم پر رحمت ہے، ہر قدم پر رحمت ہے اور محبت ہے۔ تو جماعت چلتی ہے باہمی اعتماد کی بنیاد۔ یہ جو ہم منفی نظر رکھتے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر، تو اس سے تو رسول اللہ نے بنا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر قلبہ یرعانی وعیناہ تریانی انہا حسن مدفنہا واتباع سید الرفاق۔ ایک روایت میں ہے صاحب خدیعہ کے، یا اللہ مجھے مکار اور دھوکے مار اس دوست سے پناہ دے کہ جو میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور کمزوریوں کے پیچھے پھرتا ہے اور اس کو اچھالتا ہے، اور اگر کوئی بھی اچھائی مل جائے تو اس کو چھپاتا ہے۔ ہم میں بھی یہ کمزوری آ گئی۔ میرے اگر آپ کے ساتھ نیت خراب ہو گئی، میں انتظار میں ہوں گا کوئی آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ملے گی، اور پھر اچھالوں تاکہ جماعت بزرگ کمزور ہو سکے اور آپ کی جماعت کے لیے قربانی ہو، دن رات جدوجہد ہو، راتوں میں آپ گھوم رہے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، یہ کیا کرتا ہے جماعت کو؟ کچھ بھی نہیں کرتا۔ جماعت کے اندر کارکن کی قدردانی، مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمہ اللہ گھر میں بیٹھے تھے، صبح کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، میں باہر آیا، میں نے دروازے کے سامنے دیکھا ہے مولوی صاحب کھڑا ہے، فقیر قسم کا۔ میں نے مفتی صاحب سے ملنا ہے، میں نے کہا مجھے تیار نہیں ہے، آئیں گے اس میں بیٹھیں گے۔ میں کیا کروں؟ میں گھر میں آیا واپس، ہمارے ساتھ مجھے کون ہے؟ میں نے کوئی طالب علم ساتھ تھا، مولوی صدیق شاہ نام ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نہیں کرنا۔ مولوی صدیق شاہ تھا، تم نے بس میں بٹھایا اس کو، فوراً لاؤ اس کو، بیٹھے میں بٹھاؤ، ناشتہ بناؤ اس کے لیے، چائے بناؤ اس کے لیے۔ وہ فقیر آدمی، طالب علم جیسا، مفتی صاحب کی زندگی میں اس کو بول کیا ہوگا، اور کہا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جمعیت کے کام کے لیے دل کو دیتا ہے اللہ کو۔ یہ ایک گمنام کارکن جس کی اپنی قیادت کے دل میں یہ بنا، اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه ومبرة القدماء، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن وإن شفع لم يشفع۔ دنیا میں اس کے لیے بشارت ہے جو اللہ کے راستے میں گھوڑے کے باغ پکڑے ہوئے تیار کھڑا ہے میدان جہاد میں کرنے کے لیے، اور اپنی ذات پر کوئی نظر اس کی نہیں ہے، سر پڑا گندا، پاؤں گھر سے کٹے ہوئے، اور جو ڈیوٹی اس کو دی جائے، اسے کہا جائے کہ تمہیں چوکیدارہ کرنا ہے، رات چوکیدارہ کرنا، اسے کہا جائے کہ تم لشکر کے پیچھے پیچھے آؤ، رہ جاتا ہے، سامان رہ جاتا ہے، کوئی بندہ رہ جاتا ہے، سنبھالو، وہ ڈیوٹی دیتا ہے۔
حیثیت بیچاری کی یہ ہے کہ اگر وہ چھٹی مانگتا ہے تو اس کو چھٹی نہیں ملتی، اگر وہ کسی کی سفارش کرتا ہے تو اس کی سفارش نہیں ملتی۔ اب اس درجے کا گمنام سپاہی اور رسول اللہ دنیا میں اس کے اخلاص کی بنیاد پر آخرت کی بشارت کرتے ہیں۔ تو جب ہم اس دین کا نام لیتے ہیں، اس قرآن کا نام لیتے ہیں، اس پیغمبر کا نام لیتے ہیں، آنا نبی علیہ السلام، سب کو اللہ تعالیٰ سب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، دین دیا ہے۔ جب ان کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں اور ہم ان کے علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہمارے تمام رویے جو ہیں وہ عام دنیاداروں کی سے دنیا کے لیے آئے دنیا تو مل جائے گی، مفاد کے لیے آئے تو مفاد تو مل جائے گا، عہدے کے لیے آئے تو عہدہ تو مل جائے گا، لیکن آگے تو ان چیزوں سے اگر آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں بھی ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں، ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہیں اور ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں تو نماز اگر عبادت کی نیت سے ہوگی تو ورزش کا فائدہ بھی ملے گا، اور اگر نماز ورزش کی نیت سے ہوگی تو عبادت ہی نہیں ہوگی۔ آپ اگر روزہ رکھیں گے عبادت کی نیت سے رکھیں گے تو صحت کے لیے بھی مفید ہے، وہ فائدہ بھی ملتا رہے گا، اور اگر آپ نے صرف صحت کے لیے روزہ رکھا تو عبادت ہی نہیں ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر اس کا عزم ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ہنس کر بات کریں، محبت کے ساتھ بات کریں۔ آپ کی کیا شکایت ہے، آپ کو اگر ضرورت ہے کوئی آپ کو کاپی نہیں دے رہا، لیکن میری ایک گزارش ہوگی کہ کاپی ہر دوست کو پہنچائی جائے، لیکن بوساطت نظما اور معاون، براہ راست بالکل بھی نہیں، اور اگر براہ راست چلی جاتی ہے ان کو فوراً منسوخ کر دیا جائے، چاہے 3 مسلسل، اور اگر پتہ چل جائے کہ یہ جعلسازی ہوئی ہے تو ایک چپٹ منسوخ کر دیجیے، کوئی پرواہ نہیں۔ میں زندگی گزاری ہے، میرا مشاہدہ ہے، جب ہم لوگ انسازی کرتے ہیں مجلس عمومی بنتی ہے تو اس کے اجلاس کے لیے بسیں بھر بھر کر لوگ لا رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کے حالوں میں جگہ نہیں بنتی، اور ایک اجلاس گزر جاتا ہے، اس کے بعد 3 سال تھے یا 5 سال ہیں، ہمیں فکر ہوتی ہے کہ کورم پورا کر سکیں گے یا نہیں، وہ لوگ کدھر چلے گئے جو پھر 5 سال تک نظر نہیں آتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جمعیت علماء کی جو اہمیت ہے، مقام ہے، آج تو ایجنسیاں بھی آپ کے اندر گھستی ہیں، اپنے اندر اپنے بندے گھسیٹتی، وہ فساد پیدا کرتی ہیں۔ بدنام تو ابلیس ہے تو وہ شیطنت کے لیے، اس کی شیطنت تو اپنی ہے، لیکن انسانوں کی روح میں شیطان کا کردار ادا کرتے ہیں، بخدا یہ وہ شیطانیاں سوچتے ہیں کہ ابلیس کا باپ بھی نہیں سوچ سکتا۔ انسان جب بہیمیت پہ آ جاتا ہے تو پھر وہ سارے بہیمے کو پیش ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی صفوں کو آپ نے بچانا، صفوں کی حفاظت کرنا، صفوں کا خیال رکھنا، ان کا وفادار ہے۔ ہمارا کردار بالکل واضح ہے کہ ہم ان کے وفادار ہیں، کوئی ہمارے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہم پاکستان کے سپاہی، ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جس نے پتہ نہیں کتنے زمانوں سے ایوان میں کھڑے ہو کر حلف اٹھائی ہیں، وہ حلف تو ہمارے ساتھ ہے، 88 سے لے کر تو میں حلف اٹھ رہا ہوں، اس ملک کی وفاداری کا، اس آئین کی وفاداری کا، اس قانون کی وفاداری کا، کوئی نمائش تو نہیں ہے، تو حلف ہے، اور یہ پوری جماعت اس کی امین ہے۔ تو جماعت کو ہمیشہ صاف رکھنا۔ ہاں، ایک جماعت ہے وہ مسائل اٹھاتی ہے، ملک کی مسائل بھی ہم اٹھائیں گے، قومی مسائل بھی ہم اٹھائیں گے۔ اب الیکشن ہوئے ہیں، 2018 کا الیکشن ہوا، ہم نے نہیں مانا، ابھی 2024 کا ہوا، ہم نے نہیں مانا۔
اور ہم اس پر قائم ہیں. اگر عدالت میں لے جائیں گے چیلنج قبول ہے, کسی فورم پر بلائیں گے چیلنج قبول ہے. کن کن لوگوں سے کتنے کتنے پیسے مانگے ہیں اور لیے ہیں اور سیٹیں بیچی ہیں. اربوں روپئے کے جہاز بھر بھر کر اسلام آئے ہیں اور اس سب امیدواروں سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں. ہمارے اپنے امیدوار اس کے گواہ ہیں. تو ہم کس طرح ایسی چیزوں کو قبول کریں؟ لیکن ہم پر کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں ہمارے اپنے ماحول کے لوگ کہ جب ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں دھاندلی, اور جب جمعیت میں دھاندلی ہوتی ہے تو وہ قبول. میں نے ان سے کہا ایسا نہیں ہے. ہم نے ووٹر لسٹ پہ اعتراض نہیں کیا, ہم نے نتائج پہ اعتراض کیا. آپ کا اعتراض ہمارے رکن سازی پہ ہے. جب رکن سازی پہ اعتراض ہے تو پھر ووٹ میں حصہ کر لیا, اور اگر اسی رکن سازی پر آپ منتخب ہو جاتے پھر ٹھیک تھا. یہ چیزیں بھی چلتی رہی, کاؤنٹر اعتراضات ہوتے رہے, کیونکہ ہر شخص کی منشا کے مطابق کام نہیں چلتا, کسی کی منشا کے خلاف بھی جاتی ہے معاملہ. تو اس پر بھی ہمارا ایک واضح موقف ہے, اور جو آواز ہم نے اٹھائی ہے عوام کو اس کی پڑی آئی ہے, چاہے ہم نے مشین کے سے کیا, چاہے ہم نے کراچی میں کیا, چاہے ہم نے پشاور میں کیا, ہم نے مظفر گڑھ میں کیا. الحمدللہ عوام کی جو اس میں شمولیت تھی, شرکت تھی, پذیرائی تھی, وہ پوری دنیا نے دیکھی. اور پھر اس وقت فلسطین کا بھی معاملہ ہے. حضرت گزشتہ 6-7 مہینوں میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی عام شہری, جس میں اکثریت بچوں اور عورتوں کی ہے, شہید. جہاں کیمپ میں انہوں نے بنا لی ہے, کیمپ کو بنا لیا, ان کی امدادی قافلے جہاں سے گزرتے ہیں وہاں کو بنا لیا. یہ انسانی جرم, جنگی جرائم ہیں, اور بین الاقوامی عدالت انصاف نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا. اسلامی دنیا سے تو جنوبی افریقہ بہتر رہا, جو فلسطین کے لیے عالمی عدالت انصاف میں کرا اور کیس بھی جیت گئی. مغربی دنیا میں, امریکہ کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر نوجوان مظاہرے کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف, اس کے مظالم کے خلاف, ان کی مسلط کی ہوئی جنگ کے خلاف. یہ لوگ بھی تعاون کو مستحق ہیں, اور اس پر بھی ہمیں کوئی مہم چلانی ہوگی, کیونکہ ایک وقت گزر گیا, لوگوں نے بڑا اچھا اس کے لیے مالی تعاون بھی کیا, ہمیں وہ بھیجے بھی. اب وہ رفتار بہت کم ہو گئی ہے, اور ان کو بھی شاید ضرورت ہے کہ وہ کانفرنس بھی کی ہے, اور اس کانفرنس میں اپیل بھی کی ہے کہ ہمارے پاس اس معاملات کی بہت کم رکھا ہوا ہے. اب جنگ میں آپ کو پتہ ہے کہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا, پیسہ جل رہا ہوتا. تو ان مشکلات میں ہمارے وہ بھائی ہیں. ہم عید منائیں گے, پتہ نہیں ان کو کیا بھی بتائے, تو لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے لیے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. پاکستان کے اندر ایک تو آپ کو معلوم ہے, ہمیں جیسے اس کے اعلانات کیے ہیں 7 ستمبر 2024 کو اس فیصلے کے 50 سال پورے ہو جائیں گے جو 7 ستمبر 1974 کو دیا گیا تھا کانگریس میں. تو اس پر یوم الفتح بنانا یا گولڈن جوبلی بنانا, اور اس میں محنت جمعیت نے ہی کرنی. تو جہاں جہاں پر ہمارے اضلاع ہیں, تحصیلیں ہیں, یونٹیں ہیں, ان تک یہ آواز پہنچانا کہ آپ ہمت کریں اس کے لیے, اور لوگوں کو وہاں لانا. یہ ہم چیلنج ہے جماعت کے لیے بھی. تقریباً والے بھی کام کر رہے ہیں, میزبانی انہیں کی ہوگی, لیکن انہوں نے اعلان ہمارے ذریعے اسی لیے کرایا کہ اس میں عوام کی شرکت جو ہے وہ بڑھ جائے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ
ہمارے مد نظر ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے الیکشن سے پہلے جو کام کیا تقریباً ہم نے مسائل حل کر دیے تھے. جہاں کی اداروں میں رپورٹ بھی ہم نے کر دی، وہ پسند نہیں کیا، لیکن جب الیکشن سے میں جو اعلان بھی کیا اس سے جو جمعیت کی ناراضگی سامنے آئی تو تقریباً وہ جیسے پاکستان ہو گیا. امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ امارت اسلامیہ کمزور، وہ سازشیں بھی کر رہا ہے، باہر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں تاکہ اس طرح وہاں آنا، اور پاکستان کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے کہ افغانستان کے امارت اسلامیہ کو کمزور ہے. اس لیے میں نے مداخلت کی، اور اس مداخلت میں ہم نے اپنے کردار کے لیے راستہ لیا، اور الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے. آگے بھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خطے میں عدم استحکام چاہتے ہیں، اور کچھ یہاں والوں کی بھی نیت ٹھیک نہیں ہوتی. دوسروں کو نوکری کرتے ہیں، ہم پہ حکومت کرتے ہیں، یہ فرق ہے. ہمارے حاکم دوسروں کو نوکری کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس میں احتیاط کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور جو جماعت کے حقوق ہیں پاکستان میں ان کی سیاست ہم نے اپنے منہج کو تبدیل نہیں کیا. منہج ہمارا طے ہے، نظریہ ہمارا طے ہے، عقیدہ ہمارا طے ہے، رویہ ہمارا طے ہے، لیکن یہ ہے کہ جو کمزوریاں ہیں وہ پبلک کے سامنے ہیں. اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ جو آئین کے دشمن ہیں، جو جمہوریت کے دشمن ہیں، جو ملک میں ایک پرامن سیاست کے دشمن ہیں، ان کو ہم اپنا موقف بطور دلیل کی پیش کریں، اس لیے یہ بھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جمعیت کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمارے مستقبل کو روشن فرمائے. یہ چند گزارشات تھی.